بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ، یہ قصہ ششم ہے دعوی اول کے متعلق۔ پہلا دعویٰ کیا تھا؟ مسئلہ کو بہادر بن کے پہنچاؤ، مسئلہ کو جو بولتے نہیں وہ بہادر کیا بنیں گے؟ مسئلہ کو بہادر بن کے پہنچاؤ، کسی مولوی کا ڈر نہ ہو، کسی بزرگ کا ڈر نہ آئے، کسی بادشاہ کا ڈر نہ ہو، کسی اپنے یا بیگانے، کافر یا ملحد، کسی سوپر یا پرانے مسجدوں کے ٹھیکیدار، کسی سے نہیں ڈرنا، مسئلے کو بہادری کے ساتھ پہنچانا ہے۔ دیکھ لو حضرت موسیٰ کا حال، حضرت موسیٰ کا پورا واقعہ ذکر کیا، کئی ادوار ذکر کیے، اور ان کا مقصد کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کئی قسم کی آزمائشیں آئیں۔ آزمائشوں سے نہیں ڈرنا، حضرت موسیٰ پر کئی قسم کی دھمکیاں آئیں، دھمکیوں سے نہیں ڈرنا۔ حضرت موسیٰ پر مخالفین کی طرف سے بھی کئی مشکل حالات آئے، اور اپنوں کی طرف سے بھی کئی مشکل حالات آئے، لیکن حضرت موسیٰ نہ مخالفین کی سازشوں سے ڈرے اور نہ اپنوں کی سازشوں سے مرعوب ہوئے، اپنے کام میں چلتے رہے۔ اس لیے تم بھی مسئلہ بیان کرو گے، بالکل یہی حالات ہوں گے، آزمائشیں ہی آزمائشیں۔ مسئلہ توحید یہ حلوے والا مسئلہ نہیں، یہ آزمائشوں والا مسئلہ ہے۔ جو بھی توحید کی راہ پہ چلا اس پر آزمائشوں کے طوفان آئیں گے، اپنوں کی طرف سے، بیگانوں کی طرف سے، حالات کی طرف سے، آسمان کی طرف سے، زمین کی طرف سے، دشمن کی طرف سے، دوستوں کی طرف سے، ہر طرف سے آزمائشیں آئیں گی، لیکن بہادر بنو اور حضرت موسیٰ کی طرح بہادر بن کے مسئلہ پہنچاؤ۔ اس پورے قصے کا حاصل یہ ہے، ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ، پھر ہم نے بھیجا ان کے بعد موسیٰ، حضرت موسیٰ کو بے آیاتنا، اپنے معجزات کے ساتھ، معجزات کے ساتھ، بعثنا والبعث فی کلام العرب علی وجہین، بعث کے کلام عرب میں دو معنی ہیں، ایک معنی ارسال ہے کا قولی تعالی ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ، جہاں بعثنا بمعنی ارسلنا، والبعث اشارۃ او تقول بعثت البعیر فم بعثا اے اثرتہ فسارا، والبعث ایضاً الاحیاء من اللہ للموتى، بعث کا معنی ہوتا ہے پھیلانا، بٹھانا، اور بعث کا معنی ہوتا ہے الاحیاء من اللہ للموتى، مردوں کو زندہ کرنا، جیسے ثم بعثناکم من بعد موتکم اے احییناکم وبعث الموتى نشرهم لیوم البعث، اور بعث الموتى کا معنی ہوتا ہے
مردوں کو قیامت والے دن زندہ کرنا. وَبَعَثَ اللَّهُ الْخَلْقَ يَبْعَثُهُمْ بَعْثًا نَشَرَهُمْ مِنْ ذَلِكَ، اٹھائے گا اللہ من ذَلِكَ وَفَتْحُ الْعَيْنِ فِي الْبَعْثِ وَكُلُّهُ لُغَةٌ وَمِنْ أَسْمَاءِ عَزَّ وَجَلَّ الْبَاعِثُ، اللہ کے ناموں میں سے نام ہے الباعث. هُوَ الَّذِي يَبْعَثُ الْخَلْقَ يُحْيِيهِمْ بَعْدَ الْمَوْتِ یوم القیامہ. لسان العرب. اللہ کا نام ہے الباعث، اور باعث کا معنی قیامت کے دن اللہ مردوں کو زندہ کرے گا. قیامت کے دن اللہ مردوں کو یہ لفظ باعث یہ اللہ کی صفت ہے، اور معنی اس کا لسان العرب والے نے کیا کیا؟ مردوں کو کب زندہ کرے گا؟ جب پہلے. تو یہ للہ صفات کے بھی منکر ہیں. اللہ تعالیٰ کی صفت باعث کا معنی یہ ہے کہ قیامت کے دن مردوں کو زندہ کرے گا. ایک دوسرا میں نے آپ کے سامنے یہاں باعث کے دو معنی ذکر کیے، اس لیے کہ ماسٹر نے اس پر بھی تھوڑی سی بکواس بازی کی کہ آپ کیا کہتے ہیں باعث کا معنی ہوتا ہے زندہ کرنا، تو کذالک ثم بعثنا من بعد موسیٰ، تو اس کا کیا معنی ہے؟ موسیٰ کو زندہ کیا. موسیٰ تو پہلے زندہ تھے اور بعد میں نبوت دی گئی، تو بعث کا معنی زندگی کس نے کیا؟ یاد رکھ لو بعث کے دو معنی. ایک بعث کا معنی ارسال ہے جس کو بعث الرسل کہا جاتا ہے، لیکن جب موت کے بعد بعث کا لفظ آئے تو اس کا معنی ہوتا ہے مردے کو زندہ کرنا. موت کے بعد بعث کا لفظ آئے تو اس کا معنی ہوتا ہے مردہ کو زندہ کرنا. یہ اچھی طرح سے خیال رکھنا، ورنہ اس شیطان کی بات میں پھنسو گے. کئی مقام پہ بعثنا کا لفظ ہے اور وہ کہتا ہے تم کہتے ہو بعث کا معنی زندہ کرنا، تو یہاں کیا ہے یہ ثم بعثنا من بعد موسیٰ. تو یہ یہودیوں کا کام، ایسی تعریفات ہوتی ہے، اس لیے یہاں بعث کا معنی آپ کے پاس لکھا ہے. اور اس کا پورا ضابطہ تمام اہل لغت کے نزدیک یہی ہے کہ موت کے بعد بعث بمعنی احیاء للاموات، مردوں کو زندہ کرنا ہے. تو قیامت کا دن کیا ہوگا؟ یوم کیا معنی کریں گے؟ مردوں کے زندہ کرنے کا دن. وہ قیامت کا دن نہیں، اس سے پہلے نہیں. یہ بھی ہوگی یا بھائی من بعد موسیٰ بآیاتنا، آیات سے مراد معجزات ہیں. الی فرعون امت دعوت، فرعون کی طرف سب سے پہلے آدمی کا مقابلہ ہوتا ہے دشمن کے ساتھ، اور جب دشمن شکست کھا جائے تو پھر مقابلہ ہوتا ہے اپنوں کے ساتھ. یہ دعوت الانبیاء کا یہ بھی اصول ہے. جب تک دشمن کے ساتھ مقابلہ رہے حاسدین دبے رہتی اور اندر اندر کڑتی، اور جب دشمن بھاگ جائے، دشمن شکست کھا جائے، پھر حاسدین، منافقین، ناکیسین یہ نیچے سے اٹھتی اور پھر کافروں والی جگہ پہ یہ آ جاتی. تو اب پہلا مقابلہ کس سے ہے؟ فرعون سے. امت دعوت
الی فرعون و ملئہ، اور اس کے سردار آج کا فرعون امریکہ، اقوام متحدہ اور ملئہ تمام ملک، چاہے اسلام کے نام پر ہوں یا طاغوت کے نام پر، سب کے حکمران یہ سب اس فرعون کے سردار ہیں، ملئہ ہیں، انہی کے سب کارندے ہیں۔ فظلموا بها، عناد فرعونیین، فظلموا، پس انہوں نے ظلم کیا، بها، ان کے ساتھ یعنی آیات کے ساتھ ظلم کرنے کا مطلب ان کی قدر نہیں کی، ظلموا بها، آیات کی قدر نہیں کی، ناقدری کی، حق ادا نہ کیا، جحدوا وکفروا بها، انکار کیا، ظلما منہم وعنادا، ظلم کرتے ہوئے اور ضد کرتے ہوئے۔ از ابن کثیر، فانظر، پس دیکھ، کیف کان، کیسے تھا انجام فساد کرنے والوں کا، یہ ثمرہ ہے ان کے عناد کا، یہ ثمرہ عباد لکھا ہے، غلط لکھا ہے، فانظر ثمرہ عناد، ان کے عناد کا نتیجہ ہے۔ فانظر کیف کانا، کیسے تھا، عاقبۃ المفسدین، انجام فساد کرنے والوں کا۔ تفصیل قصہ بعد از اجمال، پہلے اجمالاً ذکر کیا کہ فرعون کے ساتھ حضرت موسیٰ کا مقابلہ، اور انہوں نے دلائل پیش کیے، فرعونیوں نے قدر نہیں کی، تو پھر دیکھو فرعون تباہ ہوا، حضرت موسیٰ کامیاب ہوئے۔ یہ اجمالاً قصہ تشجیعاً بیان کر دیا، اب اس کی تفصیل ہے۔